صاحب سے تھوڑا یہ ہو گیا تھا، جی کھٹ پٹ بسم ہو اللہ۔ گئی۔ معلوم معلوم معلوم۔ جی جی، یہ ہمارے آیا عرفان صاحب بھی وہیں پڑھے، عبداللہ صاحب بھی جی وہیں پڑھے حضرت۔ جی بالکل بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان ايوه حضرت۔ بسم اللہ وانکحوا الایام ان کا شان کتنے ہیں؟ وإمائكم إن يكونوا فقراء والله واسع، اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح یعنی غیر شادی شدہ ہوں مجرد، اور تمہارے لونڈی ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب محتاج، تو اللہ یہ آیت کریمہ بہت ہر آیت اہم ترین اور سے احکام کا اظہار ہے۔ وہ بہت واضح ہیں۔ ایامہ کی اگر آپ لغوی تحقیق کریں تو ایامہ کو کہتے ہیں جو لوگ، اگرچہ ایامہ استعمال ہوتا ہے بیوہ عورتوں کے لیے، اور بیوہ عورتوں کے لیے مراد لیتے ہیں، لیکن اس لفظ میں یہ وسعت ہے کہ اس سے مراد وہ تمام مرد جو بغیر جوڑے کے ہوں مراد ہیں۔ اور یہ ایامہ جو ہے جمع ہے ایم، اور ایم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو، اور ہر اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی شوہر نہ ہو۔ اس لیے اس کا ترجمہ بن بیاہا یا مجرد کیا گیا۔ ترجمے کے سلسلے میں ہمارے علماء کرام اللہ انہیں جزا خیر دے، شاہ عبد العزیز نے ترجمہ، اور شاہ عبد القادر نے کیا، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے زمانے کی زبان بدلتی رہی اسی طرح تصحیح ہوتی۔ مولانا شیخ الہند محمود حسن شیخ الہند جو ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی جب وہ مالٹا کی اسارت سے اور جیل سے آزاد ہو کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ امت جو ناکامی اور پسماندگی اور زوال کی جو بنیادی وجہ وہ قرآن سے عدم تعلق ہے، اس لیے قرآن سے جڑنا ضروری ہے، اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا جو ترجمہ شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد اس ترجمہ شیخ الہند پر جو مفید حواشی لکھے تعلیقات، وہ علامہ شبیر عثمانی نے، علامہ شبیر عثمانی نے شیخ الہند کے ترجمے میں کوئی اضافہ یا کوئی ترمیم نہیں کی، بلکہ ترجمہ باقی رکھنے دیا اور خود اس پہ حاشیہ لکھا۔ لیکن اس حاشیے کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ مفکر اسلام شیخ ابو الحسن علی ندوی جب دیوبند میں پڑھتے تھے حدیث، تو اس وقت جب علامہ عثمانی سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ حضرت آپ کا ترجمہ کیا ہے؟ تفاسیر کا نچوڑ اور عطر ہے۔ اس جملے پہ علامہ بہت محسوس ہوئے۔ تو بہرحال
یہ حاشیہ جو ہے اس پر بہت عمدہ ہے۔ اس کے بعد پھر ترجمے کے سلسلے میں تھانوی نے ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے ترجمہ کیا۔ ادھر مولانا امین اصلاحی نے ترجمہ کیا۔ پھر مولانا ابو العالی۔ تو یہ مفتی شفیع صاحب نے ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ اضافہ کیا پچھلے دنوں میں مولانا سلمان ندوی نے ایک کام کیا کہ انتخاب تفاسیر تیار کیا، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ اردو طبقہ 4 تفسیریں پڑھتا ہے۔ معارف القرآن کو پڑھتا ہے، اور عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کو پڑھتا ہے، اور تدبر قرآن کو پڑھتا ہے، اور تفہیم القرآن کو پڑھتا ہے۔ اس لیے یہ تمام چاروں تفسیر کا انہوں نے خلاصہ اختصار تفاسیر کے نام سے تیار کیا ہے۔ جی ترجمہ کرنے والوں میں شاہ رفیع الدین صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر ترجمہ کیا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور بھی ادھر ترجمہ کیا ہمارے خان صاحب خان صاحب نے۔ اتنے ترجمے آئے، اور اپنے اپنے حلقے میں ہر ترجمہ مقبول ہے۔ اور ایک طالب علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارے تفسیر کو پڑھ کر فائدہ اٹھائے۔ ادھر محترم مولانا خالد سیف اللہ صاحب، ادھر اس وقت کے موجودہ ناظم بلال حسنی ندوی نے بھی ترجمہ کیا۔ یہ سب ترجمے ہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ اور ترجمانی، اور ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے پورے عالم کے لیے کتاب ہے، تو عالمی اس کے تراجم ضروری ہے، ورنہ لوگ کیسے سمجھیں۔ اب بہت سے ترجموں کو ملا کر ایک دوسرے پہ، یعنی علمی، ایک تو علمی تجزیہ ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ترجمے میں الطیبات اور الطیبات جو ترجمہ کیا اچھے اور اچھیاں، تو کس قدر یہ شاندار اور جامع ترجمہ ہے۔ تو بہرحال عین کا ترجمہ جو کیا گیا یہ کہ بغیر بن بیاہ مجرد اور ایسے یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پہ گفتگو یہ بھی ہے کہ ان میں سے غلاموں میں سے جن غلاموں کو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، صلاحیت ہے، اور وہ ازدواجی زندگی کا نباہ کر سکتے ہیں، تو ان کو بیاہنے کی کوشش کرو، شادی کرنے کی کوشش کرو۔ اور کیوں؟ اس واسطے کہ اگر وہ صالح نہیں ہوگی تو پھر وہ رشتہ پورے طور پہ چلے گا۔ البتہ آزاد یعنی حر اور عبد، حر اور عبد آزاد اور غلام کے مقابلے میں ایک مسئلہ ہے کہ
غلام کے آغاز سے اس کے لیے تعارف یعنی رشتے کیسے بنتے ہیں ان کے لیے زوجین کے مابین یعنی تعارف بنانا اور نکاح اور ہوتا تو ہے خود نکاح کرتا ہے اس کی رضامندی سے ہوتا ہے، البتہ لونڈی یا غلام مولب اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو یہ گویا معاشرے کو ایک بات بتائی گئی کہ بن بیاہی لوگ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی شادی کا انتظام ذمہ داروں کو کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ذمہ دار سے سب سے پہلے تو والدین ہیں، ولی ہیں، اور جب سماج کے جو نمایاں لوگ ہیں انہیں بھی اس پہ نکاح کرنی چاہیے۔ بہت سی تنظیمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ سعودی عرب میں باقاعدہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جیسے ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادی مشکل ہے، سعودی اور بہت سے علاقے میں بیٹوں کی شادیاں مشکل ہیں۔ موٹے موٹے بڑے بڑے بورڈ جو ہیں شاہراہوں پہ لگے رہتے ہیں کہ جوانوں کی شادی کے سلسلے میں تعاون کیجیے فلاں جمعیت کی طرف سے، فلاں تنظیم کی طرف سے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے ہونے والی لڑکی کے لیے الگ رہائش چاہیے، انتظامات چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ سب کے پاس موجود ہو، تو باقاعدہ وہاں کی یونیورسٹیاں لڑکوں کو پیسے دیتی ہیں تو اپنے شادی کریں۔ تو اس لیے اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وجوب کے لیے کہنا تو مشکل ہے، لیکن اخلاقی ذمہ داری کے طور پہ ایسا ہے تاکہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے۔ اور اس کے بعد جس کا ایک مسئلہ یغنیہم اللہ، اگر سرے 10 پیسے نہیں ہیں، کہیں 10 ہے، تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اللہ انہیں بے نیاز کر دے گا، خواندار کر دے گا، اور اس طرح ان کا نکاح کرایا جائے۔ تو اب یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ بہت واضح ہے کہ اب نکاح ہو جائے تو یقیناً وہ، چونکہ یہ تو تجربے کے خلاف ہے کہ جس کا نکاح ہوا، بلکہ اس میں در حقیقت لڑکی کے اولیاء کو اس بات کی رہنمائی ہے کہ وہ اچھا سا بہتر شریف دیندار بااخلاق آدمی مرد لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کر دے، اس کی غربت میں نہ جائے، اور اسی طرح لڑکے والوں کو بھی اس بات تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اپنے طور خواہ نکاح کرتے نہ رہیں، بلکہ تھوڑی آمدنی بھی ہو اللہ کے بھروسے شادی کر لینی چاہیے، اور شادی کے بعد حالات درست ہو سکتے ہیں، اور بیوی یہ البتہ ضروری ہے کہ مہر کا پیسہ، بیوی کا نفقہ، یہ ساری چیزیں، یہ ذمہ داریاں آتی ہیں تو پھر انسان مزید محنت کرتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری قدم خاتون ہوتی ہے تو وہ شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے، اور اس طرح دونوں پہیوں سے گاڑی چلتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن بتاتا ہے، اور اس سلسلے میں بہت واضح پہلو رکھتا ہے کہ انکحوا الایام، اور وہ احادیث آپ پڑھ لیں جن میں بتایا گیا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنے فقر کا
آپ ایسے شادی کرو، تو انہوں نے کہا کہ جو تم ایک اور کر لو. اسی طرح وہ شکایت کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے کئی شادیاں کر لی. اب وہ آخر والی جو خاتون آئی وہ دستکاری سے واقف تھی، کام شروع کیا اور گھر چل پڑا. تو گویا اصل یہی ہے کہ رزاق جو ہے اللہ تعالی ہے. اللہ تعالی رزق دینے والا ہے. اس واسطے اللہ تعالی کی اس رزاقیت پہ یقین رکھیے اور شادی کرنے میں غربت اور مفلسی جو ہے وہ حائل نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے جو آپ نے فقہا کے ہاں جو کتابیں آپ نے فقہا کی پڑھی ہیں اس میں کفاءت کفو کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ زوجین میں برابری ہونی چاہیے، اور ان برابری میں سے جو کفاءت مطلوب ہے وہ مال میں بھی مطلوب ہے کہ مالی طور پہ بھی زوجین ہم پلہ ہوں. یہ در حقیقت جو فقہا نے تقسیم کی ہے اور ترتیب اور درجہ بندی کی ہے وہ اس لیے تاکہ سماجی اعتبار سے دونوں کا گزر بسر ہو سکے. مثلا لڑکی بہت مالدار ہے، اب بالکل غریب کے ساتھ اسے بیاہ کیا جائے، شادی کر دی جائے، تو وہ وقتی طور پہ جذبات پہ تو ہو کر شادی ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں احوال بدلیں گے تو مشکلات کا سامنا کرنا کہ جن کا جیب خرچ جو ہے 50,000 روپیہ ہوتا ہے تو یہ ماہانہ خرچ بھی نہیں کر پائے گا، تو تنگی ہوگی، دشواری ہوگی. 10 سال پہلے ایک عدالت کا فیصلہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے بیوی کے لیے 10,000 روپے میک اپ کے لیے پیسے رکھے تھے. تو اب ایسے گھرانے کی خاتون کے 10,000 روپے جو ہے صرف میک اپ میں خرچ ہوں تو ایک دم غریب اور مفلس سے شادی ہو جائے گی تو پریشانی ہوگی. اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ اقتصادی اور معاشرتی اور دیانت اور دینداری موافقت ہو تب شادی کرنی چاہیے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی مالدار گھرانہ ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی سالے اور جو ہے غریب شخص سے کر کے پھر اس کو اپنے کاروبار میں یہ منصوبہ ہو تو یہ غلط بات ہے. بہرحال یہاں پہ ایک بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ انکحوا الایام کہ مجرد لوگوں کی شادی کر دی جائے، چاہے وہ غلام چاہے آزاد، دونوں کی الگ الگ احکام کی حیثیت ہے، اس حساب سے شادی کر دی جائے. کیونکہ معاشرے میں دل ہے اور مجرد لوگوں کا رہنا معاشرے کے لیے مضر ہے اور خود ان کے لیے. تو یہ قرآن کا حکم ہے. اب یہ وجوب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے نہیں ہے، انکحوا الامر للوجوب مطلقا جب وہ، لیکن فقہا کی رائے یہی ہے کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، انتظامی طور پہ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے. اور بہت زیادہ مالداری یا یسار، یہ یسر اور آسانی دیکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ شادیاں اس طرح میں ہوتی ہیں. جی حضرات. جی مطلب عندکم سوال، کوئی سوال؟ روز محاضر مولانا انیس صاحب، محاضرے میں تو استفسارات ہوتے ہی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں تو تیار ہو کے بیٹھا کیجیے ذہنی طور پہ.
ندوی صاحب کا ترجمہ کیسا ہے؟ جی مولانا سلمان ندوی صاحب کا ترجمہ کیسا ہے؟ آخری وہی کتاب کا نام آخری وہی ان کے ترجمے ان کی تفسیر کا نام ہے، ترجمہ تفسیر جو میں نے بتایا ہے وہ انتخاب تفاسیر، جی 4 تفسیروں کا انہوں نے انتخاب تیار کیا۔ اچھا مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر، مولانا جی امین حسن اصلاحی کی تفسیر، اور مفتی جی شفیع صاحب کی اور ابو الاعلی مودودی صاحب کی، ان 4 تفاسیر کا انتخاب کیا ہے اس نے، انتخاب تفاسیر، اور ان کا خود ترجمہ ہے آخری وحی کے نام سے اس کا نام ہے۔ وہ پاروں کے بارے میں اپنے انداز سے کچھ بدل دیا اس نے جی قرآن کا پارا جس طرح سے شروع ہوتا ہے وہ ترتیب کہیں نہیں بول رہے تھے۔ ویسے تو میں اس وقت ترجمہ تفسیر کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسرا بھی جواب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم جو ہے قرآن کو بدل دے؟ قرآن بدلے نہیں، وہ قرآن کو بدل نہیں، قرآن کی ترتیب کو بدل رہے تھے۔ ترتیب نزول وہ اپنے حساب سے سمجھنے کے لیے علمی طور پہ ایک گفتگو ہے، وہ جمہور کے خلاف نہیں ہے، اچھا سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھے ہی سمجھنے میں غلطی ہو سکتی اچھا جی جی۔ ان کا تذکیر القرآن کیسے ہے حضرت؟ مولانا وحید الدین خان کی کتاب۔ تذکیر القرآن انہوں نے الگ جی سے چھاپا ہے، صرف ترجمہ بھی کیا، اس کا کچھ تفصیلات بھی بتائیں۔